الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی ذکرہ الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی فور تماشا پروڈکشن اور محراب حبیب آفیشیل پر آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال ناصر سلطانی۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، سرزمین واکنڈ کا خوبصورت نام، خوبصورت آواز، میرے کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت انداز سے نوازا ہے۔ میری مراد محترم جناب محمد شاکر شہزاد کریمی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز آپ کے کسی خوبصورت کلام سے ہو جائے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ طائرِ روح کو گلزار بہت یاد آیا، حرم سید ابرار بہت یاد آیا، حرم سید ابرار بہت یاد آیا، طائرِ روح کو جب کڑی دھوپ میں دم لے دشوار ہوا، جب کڑی دھوپ میں دم لینا بھی دشوار ہوا، شاہ کا دیوار بہت یاد آیا، شاہ کا سایہ دیوار بہت یاد آیا، طائرِ خاک پر سو کے غلاموں کو عطا کی شاہی، خاک پر سو غلاموں کو عطا کی شاہی، کملی والے تیرا ایثار بہت یاد آیا، کملی والے تیرا ایثار بہت یاد آیا،
طائر روح کو اللہ اللہ یہ تاثیر کلام مظہر اللہ اللہ یہ تاثیر کلام مظہر آج وہ شاعر دربار بہت یاد آیا آج وہ شاعر دربار بہت یاد آیا طائر روح کو سبحان اللہ، ماشاء اللہ شاکر بھائی، اللہ تعالیٰ یہ ذوق سلامت رکھے۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ نعت کہاں سے اور کب شروع ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، جس طرح عموماً جتنے بھی نعت خوان حضرات ہیں، کیونکہ یہ ایک ماحول پہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، بے شک، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بچپن سے ہی گھر سے ایک نعت کا ماحول ملا، ٹھیک ہے، اسی سارے ماحول میں یہ چیز پلی بڑھی، اور میں نے پہلا جو مقابلہ ون کیا کم و بیش 5 سال کی عمر میں ٹیکسلا ڈویژن سے منہاج القرآن کا پلیٹ فارم تھا، وہاں سے میں نے پہلا کمپٹیشن، جب میں اسکول بھی ابھی میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا، میں نے اس وقت ون کیا تھا۔ اس کے بعد اسکول لیول میں آ کے جب نعت شریف کا آغاز ہوا، کمپٹیشنز ریجن لیول پہ آل پاکستان، اور پھر 7th کلاس میں تھا میں، اور اس وقت میں نے قبلہ استاد گرامی حضرت الحاج سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ سے میں نے باقاعدہ جو ہے نا وہ شاگردی اس کا جو ہے نا وہ اس میں آیا، اور قبلہ شاہ جی سے وہاں سے نعت سیکھنے کا آغاز ہوا، اور پھر ان کی، جیسا کہ آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، ہم سب جتنے بھی احباب تھے ساتھ ہی تھے، پھر ان کی شفقتیں محبتیں جتنے بھی باقی استاذ بھائی تھے سب اکٹھے، اور قبلہ شاہ جی نے بڑی محبت سے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ ہماری پشت پہ ایک روحانی طور پہ موجود ہیں، بے شک، اور ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ایک وہ بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا اپنی آپ لوگ ایک قبلہ اپنی سمت سیدھی رکھو گے تو کبھی آپ لوگ جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہوگے، بس یہ یاد رکھنا کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ ہمیشہ آپ کی پیٹھ کے اوپر ہے، اور آپ لوگ کبھی کسی میدان میں جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہوگے۔ کیونکہ آپ نے شاہ جی کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا۔ جی بالکل۔ قبلہ شاہ جی کے دست شفقت سے ہم سب واقف ہیں، لیکن آپ ہمیں، ہمارے سننے والوں کو یہ ضرور بتائیں کہ ان کے سکھانے کا انداز کس طرح کا تھا؟ بلال بھائی، ایک چیز مجھے آج دن تک بڑی یاد ہے، اور شاہ جی کے ساتھ جب ہم سارے جتنے بھی شاگرد ان کے تھے، ہم سارے استاد بھائی اکٹھے بیٹھتے تھے، ایک ایسی شفقت والا وہ ماحول ہوتا تھا کہ ہم ایسے سمجھتے تھے کہ شاہ جی بالکل ایک دوستانہ ماحول میں وہ گھل مل جاتے تھے، لیکن جیسے ہی نعت کی طرف آتے تھے، کیونکہ کچھ شاگرد پہنچ گئے یا کچھ رستے میں ان کا انتظار ہو رہا ہے، نعت کلاس اکٹھی کرنی ہے، 5-10 لڑکوں نے اکٹھے ہونا ہے، تو جیسے ہی جب نعت کا آغاز ہوتا تھا، نعت کلاس کا، تو اتنی ان کی ایک اسٹرکشنز تھی، اتنے وہ اس میں سختی کرتے تھے کہ وہ خود کہتے تھے کہ بیٹا ویسے میں ہر معاملے میں آپ میرے بیٹوں کی جگہ ہو، لیکن نعت کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بے شک، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو آج دن تک جتنے بھی شاہ جی کے شاگرد ہیں وہ اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ایک بڑا سینہ چوڑا کر کے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یار ہم قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، اور یقین مانیے کہ جتنے پاکستان کے اندر پیران عظام ہیں، جتنے بھی خانقاہیں ہیں، جب وہاں پہ جا کے یہ چیز ہم بیان کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی جو محبت اور ایک شفقت کا جو وہ ایک پہلو ہوتا ہے وہ ایک دیکھنے والا ہوتا ہے کہ یار شاہ جی کے شاگرد ہیں،
تو پھر ان کی باتیں، ان کی یادیں، وہ کیونکہ شاہ جی کے ساتھ بھی ان لوگوں کی وابستگی رہی، تو پھر ایک بڑی پیاری وہ چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ شاہ جی نے جس طرح نعت کے حوالے سے جو خدمات پیش کی وہ آج پوری دنیا کے سامنے الحمدللہ۔ ظاہر ہے شاہ جی نے ساری زندگی محبتیں بکھیری ہیں، بالکل۔ لیکن ایک سوال جو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ سے کرنا کہ آپ کی نظر میں آج کے دور میں نعت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ بلال بھائی، قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شروع دن سے ایک مشن تھا اور ان کی آخری سانس تک، بلکہ وہ آگے ایک بڑی خوبصورت ایک ہمیں قبلہ سید ذبیح مسعود شاہ صاحب اور اپنے لخت جگر سید سلمان کونین شاہ صاحب، ان کی صورت میں بھی ہمیں ایک تحفہ دے کر گئے، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے بے شک، جن کو ہم جو ہے نا آج فالو کر رہے ہیں۔ اور باقی بھی قبلہ شاہ جی کا جو مشن تھا اس کو باقی بھی جتنے شاگرد ہیں وہ بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو نعت کا معیار ہونا چاہیے، قبلہ شاہ جی نے جو ایک نعت کا معیار قائم رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرز پہ اگر ہم چلیں تو ہم کامیاب ہیں، اور ہمارے لیے اسی رستے پہ ساری کرم نوازیاں بھی ہیں اور برکتیں بھی ہیں، کیونکہ ہم نے نعت پڑھنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو راضی کرنے کے بے لیے۔ شک، اگر ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھیں، اگر دنیاوی لوگوں کو راضی کرنا ہے تو محافل میں جا کے بہت ساری فرمائشیں ملتی ہیں، جی اس طرز میں یہ والا کلام سنا دیں، یہ والا کلام سنا دیں، بے شک، تو وہ سم ٹائمز تو ایسے ہوتا ہے کہ کسی گانے کی طرز میں ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اس چیز کی طرف لے کے آنا، جو ایک عوامی رنگ سننا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کلاسیکل سننا، بے شک، لیکن جو حلقہ احباب کلاسیکل سنتا ہے، قبلہ شاہ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن لوگوں کو اس طرف لایا، جو لوگ کلاسیکل سننے والے ہیں وہ خالصتاً وہی نعت سنتے ہیں، بے شک، اور سب سے پہلے اعلیٰ معیار کا کلام، اور اس کے بعد طرز ایسی ہونی چاہیے کہ جو موجودہ دور میں کوئی غزل یا کسی گانے سے مشابہت نہ رکھتی ہو، اور نعت اس نیت سے پڑھیں کہ آنکھیں بند کر کے کہ ہم بالکل روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہیں، گنبد خضرا کو تصور میں رکھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ نعت خود سماعت فرما رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، تو تب نعت پڑھنے کا مزہ۔ بے شک، آپ کے سلسلہ نعت کی طرف آگے جائیں گے۔ نعت کہنے کے لیے طرز بیاں مل جائے، نعت کہنے کے لیے طرز بیاں مل جائے، بے زباں شخص کو یعنی زباں مل جائے۔ سبحان اللہ۔ نعت کہنے کے لیے طرز بیاں مل جائے، بے زباں شخص کو یعنی زباں مل جائے، دل میں دیدار مدینہ کی طلب ہے مولا، دل میں دیدار مدینہ کی طلب ہے مولا، کب یہ کہتا ہوں مجھے سارا جہاں مل جائے، کب یہ کہتا ہوں مجھے سارا جہاں مل جائے۔ آپ کا جو پسندیدہ کلام جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو وہ ہمارے سننے والوں کو عطا بلال ہو۔ بھائی، نعت تو ہو گئی، اور ایک آخر میں ایک نعتیہ کافی کے بسم اللہ۔ چند اشعار پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ راجھڑ نے رنگ لایا نی مینوں، راجھڑ نے رنگ لایا، راجھڑ نے رنگ لایا نی مینوں، راجھڑ نے رنگ لایا، میں رل دی پھر دی ساں مینوں، راجھڑ آن بچایا، میں رل دی پھر دی ساں مینوں، سیدہ آن بچایا، راجھڑ میرا کملی والا، راجھڑ میرا کوئی کسے دا تے کوئی کسے دا، بس راجھڑ میرا کملی والا، سب نبیاں تو عرف والا، طٰہٰ چھتر کہایا نی مینوں، راجھڑ نے رنگ لایا، راجھڑ نے رنگ لایا نی مینوں، راجھڑ نے
ਮੁਕਾਇਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਣ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ, ਰਾਂਝਣ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਣ ਨੇ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਣ ਆਣ ਬਚਾਇਆ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। शक्कर भाई इंतहाई मशकूर हूँ अपनी जानिब से, टी फॉर तमाशा की पूरी टीम की जानिब से कि आपने अपनी मसरूफियात में से आप वक्त सब निकाल कर आपका बहुत शुक्रिया। और टी फॉर तमाशा जो जिसको ये सारा लुक आफ्टर कर रहे हैं, हमारे उस्ताद भाई, बड़े प्यारे भाई, हमारे छोटे भाई जनाब मेहराब हबीब चिश्ती, जिनके तवस्सुत से हम यहाँ सारे बैठे हैं। बेशक। और आपने माशाल्लाह इतना अच्छा एक कंपेयरिंग का जो सिलसिला संभाला, तो मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया, तो बहुत शुक्रिया। इंतहाई मशकूर हूँ अपनी जानिब से और टी फॉर तमाशा की पूरी टीम की जानिब से कि आपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। सामईन ये एहतशाम, आज के प्रोग्राम को हम ये इख्तिताम करते हैं। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर हाजिर होंगे एक नई उम्मीद, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।